إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن شارٹ کورس کے تیسرے قاعدے کے ساتھ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ہم مدہ کا قاعدہ پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ اور اس کے ساتھ مزید کچھ قواعد کو یاد کرنے کے لیے میں بڑا ہی آسان طریقہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ جس قاعدے کو بھی ہم پڑھیں گے اس کو 4 سوالات کے ذریعے بڑی ہی آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکیں گے۔ سوالات یہ ہوں گے کہ جو بھی قاعدہ یہاں پہ لکھا گیا ہوگا اس کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے، دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اس کے حروف کتنے ہیں، تیسرا سوال یہ ہوگا کہ وہ حروف کون کون سے ہیں، اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ اس کا قاعدہ کیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ہم مدہ کے قاعدے کی طرف۔ مدہ کے قاعدے کو پڑھنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ قرآن مجید کے کلمات کے اندر مدہ کی غلطی کرتے ہیں، اور غلطی کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جس حرف کے اندر مدہ کا قاعدہ لگا ہوتا ہے اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے، وہاں پر مدہ نہیں کی جاتی، اور جہاں پر مدہ نہیں کرنا ہوتی وہاں پر اپنی طرف سے کسی بھی حرف کو کھینچتے ہوئے لمبا کرتے ہوئے وہاں پر مدہ کو کر دیا جاتا ہے۔ تو آج کے قاعدے کے اندر ہم مدہ کو سمجھیں گے بھی اور اس کو پھر کلمات قرآنی کے اندر استعمال کرتے ہوئے پڑھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں مدہ کے قاعدے کی طرف۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مدہ کا مطلب کیا ہے؟ تو مدہ کا مطلب ہے لمبا کرنا یا کھینچنا۔ مدہ کا مطلب ہے لمبا کر کے پڑھنا یا کھینچ کے پڑھنا، یعنی جس حرف کے ساتھ مدہ کا قاعدہ لگا ہوا ہوگا اس حرف کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے یا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، یہی مدہ کہلاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ سوال یہ ہے کہ مدہ کے حروف کتنے ہیں؟ تو مدہ کے 3 حروف ہوتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ مدہ کے حروف کون کون سے ہیں؟ تو مدہ کے حروف جو ہیں یہ الف، واو اور یا ہیں۔ چوتھا سوال اس کا یہ ہے کہ مدہ کا قاعدہ کیا ہے؟ تو مدہ کا قاعدہ یہ ہے کہ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے، واو ساکن یعنی جزم والی واو سے پہلے پیش آ جائے، اور یا ساکن یعنی جزم والی یا سے پہلے اگر زیر آ جائے تو مدہ ہوگی۔ یہاں ان حروف کے اندر مدہ کا قاعدہ لگایا گیا ہے کہ الف سے پہلے زبر ہے تو با کو کھینچ کر پڑھا جائے گا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو با کو کھینچ کر پڑھا جائے گا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو با کو کھینچ کر پڑھا جائے گا، الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو، اس قاعدے کی لگنے کی صورت میں اس سے پہلے جو بھی حرف ہوگا وہ اس قاعدے کی وجہ سے کھینچ کر پڑھا جائے گا، چاہے وہ با ہے، وہ تا ہے، سا ہے، جیم ہے، ہا ہے، خا ہے، جو بھی حرف ہوگا اس کے ساتھ اگر یہ قاعدہ لگے گا کہ الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تو اس سے پہلے آنے والا جو بھی حرف ہوگا اس کو لمبا کرتے ہوئے یا کھینچتے ہوئے پڑھا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں مدہ کے قاعدے کو کلمات قرآنی کے اندر استعمال کرتے ہوئے کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، نون زبر نا، با زبر الف با، ن با، تا دو زبر تن، ن با تن۔ اب با کو کھینچنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر الف سے پہلے زبر ہے، اس کے ساتھ مدہ کا قاعدہ لگا ہوا ہے جس وجہ سے با کو کھینچ کر پڑھا گیا۔ دوسرے نمبر پہ با پیش واو بو، یہاں پر بھی دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس قاعدے کے لگنے کی وجہ سے با کو کھینچ کر پڑھا گیا۔ تو لفظ یہ ہوا با پیش واو بو، را دو زبر رن بو رن۔ اس کے بعد یہ بی کی مثال ہے، میم پیش مو، با زیر یا بی، مو بی، نون دو پیش نون، مو بی نون۔ یہاں پر با، دوسرے نمبر پہ بو اور تیسرے نمبر پہ بی، یہ تینوں مثالیں ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ کسی بھی حرف کے ساتھ الف، واو اور یا کا قاعدہ لگتا ہے تو اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اسی ترتیب سے سین کی مثالیں ہیں سا، سو اور سی کی صورت میں۔ حسابن، سین کو کیوں کھینچا گیا؟ کیونکہ اس کے ساتھ قاعدہ لگا ہے الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے سین کو کھینچ کر پڑھا گیا۔ اس کے بعد دیکھیے سورۃن،
سین کو یہاں پر سو کی صورت میں کیوں کھینچا گیا؟ کیونکہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، اس لیے سین کو لمبا کرتے ہوئے پڑھا گیا۔ یا سیرن، یا سیرن کے اندر دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس لیے سین کو سی کی صورت میں لمبا کرتے ہوئے پڑھا گیا۔ آخر میں ہا کی مثالیں ایسے ہی ترتیب کے ساتھ ہیں، ہا، حو، ہی۔ ان کو لمبا کیوں کیا گیا؟ اس کے اندر بھی یہی قاعدہ بار بار لگتا چلا جا رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو اور یا ساکن سے پہلے زیر ہونے کی صورت میں ان سے پہلے جس حرف کو بھی آپ دیکھیں گے اس حرف کو اس قاعدے کی وجہ سے لمبا کرتے ہوئے پڑھا جائے گا۔ حاجزن، حوبن، محیطن۔ مدہ کا قاعدہ چاہے لفظ کے شروع میں آ جائے، چاہے لفظ کے درمیان میں آ جائے، چاہے لفظ کے آخر میں آ جائے، کسی بھی صورت کے اندر جہاں پر لفظ کا آغاز ہو رہا ہو، لفظ کا درمیان ہو یا لفظ کا اختتام ہو رہا ہو، جہاں پر مدہ کا قاعدہ لگے گا اسی صورت کے اندر اس حرف کو آپ کھینچ کر پڑھیں گے، وگرنہ کسی بھی حرف کو لمبا کرتے ہوئے یا کھینچتے ہوئے نہیں پڑھا جائے گا۔ تو اس طریقے سے ہم نے مدہ کے قاعدے کو سیکھا کہ مدہ کا مطلب کیا ہے، اس کے حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں اور اس کا قاعدہ کیا ہے۔ تو آسانی کے ساتھ ہم نے قاعدہ سمجھا کہ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اس حرف کے اندر مدہ کا قاعدہ لگے گا۔ یہ مدہ کا قاعدہ تھا۔ اگلے قاعدے میں ہم لین کا قاعدہ سمجھیں گے کہ لین کیا ہوتی ہے اور اس کو پڑھنے کا کیا انداز ہوتا ہے اور کلمات قرآنی کے اندر اس کا کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔